بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم لوگوں نے زندگی میں اس دنیا میں بڑے بڑے اللہ والے بھی دیکھے ہیں، لیکن بڑے بڑے خطا کار گناہ گار بھی دیکھے ہیں۔ کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ایسے بھی دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ان کا تو یہ خیال ہے کہ دنیا ایسے ہی بنی ہے اور جانوروں کی طرح ہم جیسے رہ رہے ہیں سو رہتے ہوئے پھر ہم مر جائیں گے، بس پھر یہ کہانی، یہ سارا سلسلہ ختم۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگوں کی زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم نے بلا کر پھر واپس پلٹ کے اپنے رب کے حضور جانا ہے، اور اگر ہم یہاں اپنے رب سے قربتیں بنائے رکھیں گے تو وہاں بھی ہمیں اللہ سے اپنی قربتیں ملتی رہیں گی، اور اگر یہاں ہم نے قربتیں نہیں بنائیں تو وہاں بھی قربتیں نہیں ملنے والی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو یوں تو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، رمضان شریف آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیا کرتے ہیں، اور بھی نیکی کے بہت سارے کام کر لیا کرتے ہیں، لیکن دلوں میں میل بھی رکھتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں، اور نفرتیں بھی رکھتے ہیں، عداوتیں بھی رکھتے ہیں، اور حق تلفی بھی کرتے ہیں، غاصب بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، جنہوں نے انسانیت کو بڑا ہی تکلیف میں رکھا ہوا ہے، دنیا کو عجیب عجیب دردوں اور عذابوں میں مبتلا رکھا ہوا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب ایسے لوگ جو کلمہ گو تو ہیں، نماز بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، بظاہر تو وہ مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی نیکی کی ریفلیکشن نہیں ہے۔ اور کافی ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو بڑے جبے کبے میں ہیں، لیکن ان کی زندگی کا معمول ہم دیکھتے ہیں وہ بس دینداری کے لبادے میں دنیا داری کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا داری کے لیے ساری تگ و دو اور سارے ان کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں میل ہے، یہ فاسق لوگ ہیں، یعنی یہ ان کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں منافق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں منکر نہیں کہہ سکتے۔ منکر نہیں ہے یہ لوگ، کسی بات سے انکاری نہیں ہے، اللہ سے انکاری نہیں ہے، کلمے سے انکاری نہیں ہے، نماز روزے سے انکاری نہیں ہے، قرآن پاک سے انکاری نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری نہیں ہے، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کے معاملے میں بھی کسی چیز میں انکاری نہیں ہے، لیکن ان کی روش بڑی خراب ہے۔ ایسے بھی ہمیں ملیں گے جو مسجدوں میں امامت بھی کر رہے ہیں، ایسے بھی ملیں گے جو قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں دینی تعلیم دینے والے بھی ایسے ملیں گے، دنیا داری میں تو ہیں ہی ہیں نا۔
دنیا داری میں تو ہیں ہی ہیں ایسے لوگ جو مسجدوں کی طرف کم جاتے ہیں، روزگار میں، کاروبار میں، دکانداری میں، ناپ تول میں اور بہت ساری چیزوں میں ہیرا پھیریاں اور بڑی مطلب ان کی زندگی میں عجیب عجیب طرح کی ان کی ظلم اور زیادتیوں کی داستانیں پڑی ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ افسوس کی بات جو ہے، جو دکھ کی بات یہ ہے کہ دینداروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آج ہمارے ہاں مسالک کی ہم اگر تھوڑی سی تجزیہ نگاری بھی کر کے دیکھیں ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، تو ہمیں ہر مسلک میں اتنا انتشار نظر آتا ہے، اتنی نفرت نظر آتی ہے، اتنی کدورت نظر آتی ہے، اتنا تفاوت نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہے فسق، اس کو کہتے ہیں کچرا، گندگی، میل۔ یہ میل رکھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ فاسق ہیں۔ اب جو فاسق لوگ ہیں ان کے لیے قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن پاک نور کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اترا بندے کے لیے ہے، لیکن بندے کا دل پاک نہیں ہے، زبان پاک نہیں ہے، دماغ پاک نہیں ہے، خیالات میں فتور ہے، دل میں جلن ہے، زبان میں غلاظت ہے۔ جب کوئی بھی چیز ان کے لیے پاک نہیں ہے تو قرآن مجید کے لیے تو فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا چھو نہیں سکتا۔ اب ہم لوگوں نے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے پاک لوگوں کا ترجمہ یہ مان لیا ہے کہ جو وضو کر لیتے ہیں، یعنی بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگانا، یہ اس کا ترجمہ ہم نے بنا لیا۔ دل میں ناپاکی ہے، ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دماغ میں ناپاکی ہے، ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبان میں غلاظتیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، عناد ہے، زبان سے آگ برس رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وضو کر لیا نا پاک ہو۔ عجیب اصطلاح ہے پاک ہونے کی۔ ظاہری جسم آپ نے پاک کر لیا تو قرآن ظاہری جسم کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اس میں سے علاج ڈھونڈو، ظاہری جسم کے علاج کے لیے کافی ہے۔ اس میں سے کاروبار ڈھونڈو، یہ ظاہری زندگی کے لیے، کاروبار کے لیے قرآن مجید کافی ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ اس میں آپ انفراسٹرکچر دیکھو، آپ کو قرآن پاک میں سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت کچھ ملے گا۔ آپ معدنیات کے حوالے سے آپ کی ظاہری زندگی کے معاملات ہیں نا، وہ آپ وضو نہ بھی کرو تو قرآن پاک سے آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ آپ اگر وضو نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو اس قرآن پاک سے ٹیکنالوجی مل جائے گی، سمندری معلومات، خشکی کی معلومات، فلکی معلومات۔ یہ جو ظاہری دنیا کے معاملات ہیں وہ تو بغیر وضو کے بھی ہم قرآن سے حاصل کر رہے ہیں، قرآن فائدہ دے رہا ہے، لیکن حکم تو یہ ہے کہ اسے سوائے پاک لوگوں کے دوسرا چھو نہیں سکتا۔ پاک لوگ الا المطہرون، یعنی پاک لوگ جن کا وجود پاک ہے، جن کا اندر پاک ہے، جن کی زبان پاک ہے، جن کی سوچیں پاک ہیں، اسے وہی چھو سکتے ہیں، اور وہ چھوئیں گے تو ان کو یہ فائدہ دے گا، اور اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چھوئے گا۔ بارش ہے نا، برستی ہے، گندگی پہ برسے گی تو جتنی برسے گی بدبو اٹھے گی۔ ویسے تو بارش فائدے کی چیز ہے نا، پاک پانی ہے، آسمان سے اترنے والا، جادو ٹونا ختم ہوتا ہے، نظر اس سے اترتی ہے، بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں، اور اس سے بہت سے فائدے ہیں۔ جسمانی علاج اس میں موجود ہیں، زمینی علاج اس میں موجود ہیں، نباتاتی علاج اس میں موجود ہیں، کیمیائی علاج اس میں موجود ہیں۔ بارش میں تو بہت سارے فائدے ہیں نا، لیکن جہاں گندگی ہوگی وہاں بارش جب گرے گی تو وہ گند اور پھیلے گا، گند اور پھیلے گا۔ اسی طرح قرآن پاک بھی جب ناپاک لوگ
زبانیں پاک نہیں ہیں، دل پاک نہیں ہے، دلوں میں نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حرص ہے، نفس کی خواہشات سے دل بھرا ہوا ہے۔ یہ دماغ آپ کا، خیالات آپ کے نفسانی خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں۔ لوگ آپ کو عالم کہیں، لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی تکریم کریں، آپ کو جلسے جلوسوں پہ بلائیں، آپ سے تقریریں کروائیں، آپ نے بڑے جبے کبے پہن لیے، آپ نے بڑا رنگ روپ اور بڑا لفافہ بڑا خوبصورت لے لیا، اس کے اندر میٹر کیا ہے؟ اس کے اندر میٹر ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیسا ہے؟ باہر کے بیرونی خوبصورت لفافے کو ہم کیا کہیں گے؟ اسی طرح قرآن پاک بھی جب بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک سے فیض نہیں ملتا۔ قرآن پاک سے جب ہم ترجمے کے ذریعے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، تفسیر کے ذریعے کچھ چیز لینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اور بھٹکا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرٌ وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ گمراہ کرے گا۔ تمہاری ذہنی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ جس استطاعت سے، جس فصاحت اور بلاغت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سوچ، اللہ تعالیٰ کی فصاحت وہ آپ میں ہے ہی نہیں۔ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن جب آپ پڑھو گے، اس کا ترجمہ بھی لوگے، تفسیر بھی لوگے، بہت سی آیتیں آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ اب ہم نے ترجمہ یہ لے لیا کہ جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو منکر ہے نا، وہ تو انکاری ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، کلمے کے انکاری ہیں، نبوت کے انکاری ہیں، وہ تو منکر ہیں، کافر نہیں ہے۔ کافر تو شاکر کی ضد ہے نا، یعنی جو قدردانی نہیں کرتا، اس قرآن کی قدر نہیں کرتا، اپنے رب کی ربوبیت کی قدر نہیں کرتا، اپنی خلافت کی قدر نہیں کرتا، حضور پاک کی رسالت کی قدر نہیں کرتا، کلمے کی قدر نہیں کرتا، ایمان کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، وہ تو بے قدرہ ہے، وہ قدردان نہیں ہے، وہ شاکر نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ اور یہ بھی تو آیت ہے نا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ جو آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، ناشکروں کے لیے بنائی گئی ہے، بے قدروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ منکرین کے لیے تو ایک الگ چیز ہے، مشرکین کے لیے الگ چیز ہے، منافقین کے لیے الگ چیز ہے۔ یہ یہاں بات ہے، مشرک بھی بے قدرہ ہے، منافق بھی بے قدرہ ہے، منکر بھی بے قدرہ ہے، وہ سارے تو بے قدرے ہیں۔ اب ہم ایمان لا کے بھی بے قدری کر رہے ہیں تو ہم بھی کافر ہی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے سامنے قادیانی مسئلہ ہمارے سامنے ہے نا، مرزا غلام محمد قادیانی کے پاس قرآن کا علم کتنا، حدیث کا علم کتنا، اس وقت کے جید علماء کرام اس سے رابطہ کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے کئی دفعہ ان سے رابطہ کیا، بہت سارے دینی مسئلے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ان سے رابطہ کیا جاتا تھا، لیکن دیکھیں اندر جب تک صاف نہیں ہے تو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اب اس نے تو ایک دعویٰ ایسا کر دیا کہ وہ سب کے سامنے کھل گیا نا۔ اب باقی لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ تو وہ نہیں کرتے، لیکن اندر میں تو ان کی وہ چیز موجود ہے، انانیت کا بت موجود ہے، انانیت کی خدائی موجود ہے۔ تو یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔
وہ گمراہ نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں، جن کے اندر میں کچرا ہے، جن کے اندر میں میل ہے، جن کے اندر میں حسد ہے، جن کے اندر میں جلن ہے، جن کے اندر میں قدورت ہے، جن کا اندر پاک نہیں ہے۔ وہ جب بھی قرآن سے فیض لینے کے لیے آگے بڑھیں گے، بھلے قرآن کی تعلیمات دیتے ہوں، بھلے قرآن کی تدریس کرتے ہوں، بھلے قرآن کی تبلیغ کرتے ہوں، لیکن اندر میل ہے تو ان کی تبلیغ بھی بھٹکی ہوئی ہے۔ بظاہر تو وہ قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، لیکن نہیں، قرآن کا نور اس کے اندر نہیں اترے گا۔ ایسے ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے جن کے خلاف قرآن گواہی دے گا کہ مالک پاک اس نے تو مجھے یوں بھی استعمال کیا، یوں بھی استعمال کیا، یوں بھی استعمال کیا، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو یہ بھٹکا رہا تھا، کہ بتا رہا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ جبکہ میں آج اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میرا مفہوم ہی غلط بتایا، اس نے اپنا آپ نہیں سنوارا، اس نے میری قدر نہیں کی، لہذا میری شکایت ہے۔ تو یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، ان کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، اپنے اندر کو صاف کرنا چاہیے اگر قرآن سے فیض لینا ہے، نہیں تو قرآن آپ کو بھٹکا کے رکھ دے گا۔ بڑی طاقت ہے اس میں، بڑی طاقت ہے، بجلی کے آپ سوئچ میں انگلی ڈال کے دیکھو نا، اٹھا کے پیچھے پٹکتا ہے، اٹھا کے پٹکتی ہے بجلی آپ کو، آپ اس کا کرنٹ جھیل نہیں پاتے۔ اس طرح قرآن پاک میں بھی بڑا جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو مذاق نہ سمجھے، اس کے جلال سے اچھے اچھوں کو اٹھا کے پٹک کے یوں پھینک دیتا ہے، اور بظاہر تو آپ کو دیندار لگیں گے لیکن وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ آج کل فتنہ، فساد، انتشار، نفرتیں، یہ کیا ہے؟ قرآن تو سبھی سنا رہے ہیں نا، تمام مسالک والے قرآن سنا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، اگر کسی نے ہونا ہے تو بھلے ہو جاؤ، بات تو سچی ہے نا بھائی، جو جس مسلک پہ ہے رہنے دو قائم اسے، وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ دین تو ایک وسیع درخت ہے نا، یہ اس کی ٹہنیاں ہیں، اب ایک ٹہنی دوسری ٹہنی سے عداوت تو نہیں کرے گی نا، اگر عداوت کر کر کے ایک دوسرے کو کاٹتے پھیٹتے اور مارتے اور گراتے اور توڑتے پھریں گے تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا نا۔ لہذا یہ بڑے فکر کی بات ہے، قرآن پاک ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتا، ہر کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے تو فرمایا ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پرہیزگاری، پرہیزگاری، پرہیزگاری کس چیز سے پرہیز؟ بغض سے پرہیز، حسد سے پرہیز، اناد سے پرہیز، گناہوں سے پرہیز، مطلب شیطانی اعمال جتنے بھی ہیں، مفسدات جتنے بھی ہیں، منکرات جتنے بھی ہیں، ہر چیز سے پرہیز۔